بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، ماہ رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے اور روزوں کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ اور کیا رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے؟ اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں؟ اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس مقدس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کتنے لاکھ لوگوں کو بخش دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماہ مقدس میں وہ کون کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائے؟ اور رمضان کی ہر مقدس اور بابرکت رات میں کتنے ہزار لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے اور کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے؟ اور وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جن کو اس مقدس مہینے میں بھی نہیں بخشا جاتا؟ اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون کون سے دردناک عذابات بتلائے؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ اس کو صبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو اس صبر کا بدلہ دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ ماہ مواسات، مواسات کے معنی بھلائی کرنا۔ چونکہ اس مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو ماہ مواسات کہا جاتا ہے۔ ماہ وسعت رزق، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور غریب لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس لیے اس کو ماہ وسعت رزق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت جو ایک قیمتی پتھر ہے اس سے اس کا محل بنایا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 500 سال تک گھوڑا چلاتا رہے۔ حضرت سید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، بہت جلد وہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے میرے گھر اور رحمت میں سکون پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فرصت ہو جاتا ہے تو انہیں مزدوری دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمان میں صبح صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی مانگنے والے، ارادہ مضبوط کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے رک جا۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس خوبصورت آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں تک کہ وہ جنت کے اونچے محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ حوریں کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروغائے جنت سے کہتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے دروغہ حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا اور آپ عبادت زیادہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جنزیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کے راستے میں نہ آئے، اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میری نزدیکی حاصل کر لے۔ لیکن بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں، اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ میرے دوستو، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پر دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ پر دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائے۔ آمین ثم آمین۔